اگر اسکرین نہ ہوتا تو آپ کی شناخت بھی نہ ہوتی. باوثوق ذرائع سے پتہ چلا، ایک لفظ آپ لوگ استعمال کرتے ہو نا. آپ نے پختون کلچر خراب کیا، آپ لوگوں نے جو بندوقی اٹھائی، کلشکوف اٹھائی، کیوں؟ اسلحہ پختونوں کا زیور ہے. ناظرین، اس وقت ہم جو پشتو کے لیجنڈ جو اداکار کہیں، جو ماشاءاللہ پشتو جتنی بھی، اگر آپ پختونوں کی بیلٹ دیکھیں تو اس میں ایک نام جو بڑا نام آتا ہے وہ جہانگیر خان صاحب کا بھی آتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا گلامند بھی ہے. ہمارے صحافیوں سے کافی گلے کیے ہیں. جہانگیر صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اچھا، آپ ابھی جب ہم آف دی ریکارڈ باتیں کر رہے تھے، آپ کافی گلامند نظر آ رہے تھے کہ یہ میڈیا اور یہ چیزیں، یہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ نہیں تو اب میڈیا سے گلا ولا کوئی نہیں ہے کہ گلا مند، لیکن مطلب ایک ہی بات کو بار بار دہرانا، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا، یا ایک ہی بات کو ہر چینل پہ کرنا، یا ایک ہی بات پہ ہر وقت کرنا. مطلب گلا مجھے اس چیز سے ہے کہ جب سے یہ موبائل وغیرہ آئے ہیں تو ہر آدمی نے اپنا ایک چینل بنا لیا. ہر آدمی صحافی بن گیا، ہر آدمی نے اپنا چینل بنا لیا. ہر آدمی ہمیں کہتا ہے کہ آئیں جی کھڑے ہو جائے ہمارے ساتھ. اور ہم نے کہا یار آپ لوگوں نے تو اس کام کو ایک مذاق ہی بنا دیا. تو گلہ اس وجہ سے آتا ہے کہ یار یا تو میں کچھ کروں، کچھ ایسا کروں. جو میں نے کیا اس کے انٹرویوز میں دے چکا، بہت زیادہ دے چکا اب تک جو ہے، اور اس کے بعد ایسا کچھ کیا نہیں کہ میں انٹرویو دوں کہ جی میں نے یہ کمال اس طرح کیا تھا اور اس طرح کیا تھا. نہیں، آپ لوگ شروع سے ہیں. ابھی نئے نئے جو آئے ہیں وہ ٹک ٹاک بن گئے، اسٹار بن گئے، فلانا بن گئے. تو اس حوالے سے کچھ کہیں گے کہ وہ ایک دم سے یہ سوشل میڈیا کا کمال یا جو بھی ہے، آپ لوگ جیسے کریکٹر لوگ بھول جاتے ہیں؟ آرٹسٹ ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے جی. ایک آرٹسٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. بس کوئی کسی طریقے سے اس کو پلے کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے سے اس کو پلے کر رہا ہوتا ہے. ورنہ آرٹسٹ سب بھی ہیں، ہر انسان آرٹسٹ ہے. وہ ایکٹ ہی کر رہا ہے، وہ پرفارم ہی کر رہا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں، ہر رشتے میں وہ پرفارم کرتا ہے، ہر دوستی میں، ہر جاب میں، ہر فیلڈ میں ہر انسان ایکٹ ہی کر رہا ہوتا ہے. بس ہم ذرا ہٹ کے پھر ایکٹنگ میں ایکٹ کر لیتے ہیں، ہے نا. نہیں، یہ بھی گر ہے، ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. بہرحال لیکن آپ نے جو گلے ظاہر کیے وہ کس وجہ سے ہے صحافیوں سے؟ کہ آپ کے بہت سارے انٹرویو آ گئے، کوئی فائدہ نہیں کیا یا کہ نہیں کیا. اگر اسکرین نہ ہوتا تو آپ کی شناخت بھی نہ ہوتی. اصل میں لوگ اپنی اپنی وہ سوچ رکھتے ہیں نا. تو جو مجھ سے نہیں ملے ہوتے وہ میرے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. وہ جب مل جاتے ہیں تو وہ پھر خود ہی وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں، یہ بات تو غلط تھی. تو ہم نے کہا تم نے آن ایئر کیوں کی میرے بھائی؟ غلط تھی یہ بات، پہلے تصدیق کرو. نہیں، یہ باوثوق ذرائع سے پتہ چلا، ایک لفظ آپ لوگ استعمال کرتے ہو نا کہ جی ہمیں کسی نے بتایا تھا. وہ کسی نے بتایا نہیں تھا، وہ آپ اس بات کو اتنا طول دیتے ہیں کہ پھر ہم سچ کو اکٹھا کرتے. تو آپ کافی متنازع بھی رہے نا مختلف خبروں میں کہ آپ نے پختون کلچر خراب کیا، آپ لوگوں نے جو بندوقی اٹھائی، کلشکوف اٹھائی اور قسم کے اس طرح کے جو فلموں کے، تو وہ کیوں؟ نہیں، خراب ہم نے نہیں کیا، خراب آپ لوگوں نے کیا. ورنہ یہ کلاشنکوف صرف جہانگیر خان نے فلموں میں تو ہم نے کام نہیں کیا. ایک سیکنڈ سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صحافت جو آپ کر رہے ہیں نا، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ خراب آپ لوگوں نے کیا جہانگیر خان پہ الزام لگا کے. ورنہ بندوق جہانگیر خان نے نہیں اٹھائی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو بندوق انگریز کے زمانے سے اٹھی تھی، قبائل نے اٹھائی تھی. اور پٹھانوں کا ایک قول ہے اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ اسلحہ پختونوں کا زیور ہے. صحیح ہے نا. تو یہ جہانگیر خان تو اب کی پیدائش ہے. جہانگیر خان تو پوسٹر دیکھا اور کرتا تھا بچپن میں، جب بدر منیر کے پوسٹر لگے ہوتے تھے بندوق پکڑ کے، مشین پکڑ کے. اس وقت باقاعدہ نام تھے، اس وقت باقاعدہ نام تھے، ٹوپک زما قانون، پختون تورا. نہیں، اس وقت تھا، لیکن آپ لوگ نے فلموں میں ایسا کلچر تبدیل نہیں کرنا چاہا کہ قلم اٹھا کے ان کو سکھا دے اور کوئی اور کلچر دکھا دے؟ بھائی صاحب، میں اپنے بچپن میں، یا بچپن میں کیا جوانی میں نے ایک اردو کا قاعدہ دیکھا تھا اسکول کا، جس کے ٹائٹل پر ایک مونوگرام تھا، یوں کر کے چورس بنا ہوا تھا. تو اس میں 4 بلاک بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی. اوکے. اب جتنے بلاک بنے تھے سب بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ان کو اپنے لباس پہنائے گئے تھے. جو پٹھانوں کا جو بچہ اور بچی کھڑے تھے، ان کو جو لباس پہنایا گیا تھا تو پیچھے بندوق بھی تھی اس بچے کی. اب کیا یہ میں نے رکھا؟ اب یہ کیا میں نے چھپوائی ہے کتاب؟ میں تو اسکول بھی نہیں گیا، ہے نا. ظاہر کسی پڑھے لکھے نے چھپائی ہوگی. اچھا، یہ تو بات رہی. آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کافی باتیں تو آپ نے جیسے کہا موثوق ذرائع سے، یہ وہ ہم موثوق ذرائع سے نہیں کرتے. اپنی لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ لائف میں کس طرح ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ.
میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. میری فیملی, میرے بچے, اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے, خوش رکھا ہے, خوشحال رکھا ہے. اور مجھے شادیاں کتنی کی ہے؟ میں نے 2 شادیاں کی تھیں. دونوں حیات ہیں؟ دونوں ساتھ ہی ہیں. ہے؟ نہیں, ایک کوئی کے ساتھ سپریشن ہو چکی ہے, ایک ہے. اچھا جی. اور بچے ماشاءاللہ کتنے؟ بچے 3, ایک مسز ہیں جو بڑی مسز تھی ان سے ہیں, اور 4 بچے چھوٹی مسز ہیں. تو ماشاءاللہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں, خوش ہیں؟ اور جی بچے بھی؟ شکر, جی شکر ہے اللہ کا, کرم ہے اللہ کا. اچھا, تو زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو کافی پریشان کیا ہو, یا کوئی گلہ ہو؟ ہم سے تو گلے کی ہیں, حکومت سے ہو اور اپنے لحاظ سے. گلا کر کے کریں گے بھی کیا؟ آپ سے تو ویسے ہی احتراماً کچھ ذرا وہ کر لیا, ورنہ گلا کسی سے بھی نہیں ہے, اور گلا کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ تقدیر ہے یا ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے آگے کھڑے ہوتے ہیں, یا تقدیر ہے جو لکھا گیا ہے وہ ہوگا, تو پھر گلا کس سے کریں ہم؟ تو باہر ملک آپ گئے ہیں, بڑے بڑے مطلب کہ جو باہر ممالک کے انٹرنیشنل اداکاروں سے ملے, امیتابھ بچن کی بات کریں, اور تو اس آپس میں انٹریکشن ہوئی ہے, تو پشتو کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے, پشتو کلچر کے حوالے سے بات ہوئی ہے؟ نہیں, ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. وہ اصل میں آئے تھے وہاں پر, وہ لوگ, اگر آپ کو یاد ہو سونامی آیا تھا تو اس کی بینیفٹ کا شو کرنے آئے تھے وہ لوگ, فٹ بال گیم کرنے آئے تھے دبئی کے اندر. تو 24 کھلاڑی ان کے, جو سلمان خان لوگ ہیں, یہ سارے جان ابراہیم وغیرہ, یہ گراؤنڈ میں تھے, باقی جو نہیں کھیل رہے تھے وہ سب پویلین میں تھے. تو ان دنوں میں شوٹنگ کر کے گیا تھا اور مجھے چوٹ لگی تھی, تو مجھ سے بات نہیں ہوتی تھی, میری سانس بھی پوری نہیں آتی تھی مجھے. بس بچوں نے ضد کیا, ان کے ساتھ میں چلا گیا تھا. تو وہ میچ دیکھ رہے تھے. بہت شکریہ جہانگیر خان Thank you. صاحب, اللہ آپ کو خوش اور خرم رکھے. Thank you.